بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، ہم نے کل بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر الیکشن پٹیشنز کا جو رجحان ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی سنوائی سے پہلے الیکشن پٹیشن اور متعلقہ فورم جو تھے وہاں پر نہیں ہو سکی آر او سمیت۔ تو اس لیے جو ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے۔ اور الیکشن پٹیشن کی اس وقت صورتحال کیا ہے، کتنی کوانٹٹی میں جمع ہو چکی ہیں، فائل ہو چکی ہیں، اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہوتی ہے دائر کرنے کی، درخواستیں دائر کرنے کے لیے، اور اس سے متعلق جو بھی معلومات ہیں، تفصیلات ہیں، ہم جانیں گے سینئر صحافی اسحاق تنوری صاحب سے۔ اسحاق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہاں پہ ٹائم دیا، ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ تھینک یو۔ اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ الیکشن پٹیشنز کی جو تفصیلات ہیں، جو معاملات ہیں، یہ شروع سے اس کا جو پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ اس کی ہیئرنگ ہے، جو اس کی مقررہ مدت ہے دائر کرنے کی درخواستیں، اور کتنی کوانٹٹی میں، کتنی تعداد میں اس وقت تک داخل ہو چکی ہیں ہائی کورٹ میں، یہ ساری تفصیلات ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے۔ جی شکریہ۔ اچھا، جب پروسیجر یہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ جب الیکشن جنرل جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کا رزلٹ جب فائنلائز ہو جاتا ہے، کنسولیڈیشن ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان متعلقہ چیف جسٹس جو ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے، ان سے کنسلٹیشن کر کے اس کے بعد پھر باضابطہ طور پر نام لیے جاتے ہیں اور پھر اپائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے سندھ ہائی کورٹ میں 5 الیکشن ٹریبونلز بنے ہیں، جس میں سے 2 الیکشن ٹریبونلز کراچی اور حیدرآباد کے لیے ہے، اور باقی ایک ٹریبونل جو ہے نا الیکشن ٹریبونل وہ سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد ڈویژن میں جو باقی جو ریمیننگ ڈویژن ان کو سنے گا۔ اچھا، پچھلے مہینے یہ نوٹیفیکیشن ہو گئے تھے، اور پچھلے مہینے میرا خیال ہے 20 تاریخ آخری ڈیٹ تھی الیکشن پٹیشنیں فائل کرنے کی۔ صحیح۔ تو کراچی ڈویژن کی ہم بات کریں گے۔ کراچی ڈویژن میں مجموعی طور پر 24 نیشنل اسمبلیز کی سیٹس ہیں اور 47 سندھ اسمبلی کی سیٹس ہیں۔ صحیح۔ تو کراچی میں جو تقریباً 100 سے زائد جو ہے وہ پٹیشنیں مجموعی طور پر کراچی ڈویژن کے حوالے سے فائل ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی ہے نمبر 1، اور دوسرے نمبر پر پھر جماعت اسلامی، اور اس کے بعد پھر باقی جی ڈی اے اور باقی کچھ پیپلز پارٹی کی اور باقی ہیں۔ لیکن جو میجر چنک ہے، جو مین جو تعداد ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کی جو 24 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، ان میں سے تقریباً میرا خیال ہے ساری پہ انہوں نے پٹیشنیں کی ہیں پی ٹی آئی نے، اور جو 47 تھیں نیشنل قومی اسمبلی اپنا سندھ اسمبلی کی، تو اس پہ بھی میرا خیال ہے 30 سے زائد جو پٹیشنیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، چونکہ آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، چونکہ الیکشن سے چند روز قبل جو ہے وہ ان کا جو الیکشن سیمبل تھا وہ لے لیا گیا تھا ان سے، تو اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑیں۔ صحیح۔ تو ان کو ہم پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کہتے ہیں۔ تو وہ 100 سے زائد اس وقت پٹیشنیں جو ہے نا الیکشن پٹیشنیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ، اور ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کراچی میں 2 الیکشن ٹریبونلز بنے ہیں۔ ایک الیکشن ٹریبونل کی جو سربراہی کر رہے ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد کریم خان آغا صاحب ہیں، اور دوسرے ٹریبونل کی جسٹس عدنان اقبال چودھری صاحب اس کی ایڈ کر رہے ہیں دوسرے ٹریبونل کو۔ تو یہ ٹریبونل انیشیلی اب کافی سارے جو تقریباً تمام جو پٹیشنز ہیں الیکشن پٹیشنز، ان میں اب تک جو انیشیل سٹیج اس پہ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، ریٹرننگ افسران کو ہو گئے ہیں، جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہو گئے ہیں، اور جو دیگر مدعیان ہیں ان سب کو نوٹسز ہو گئے ہیں، اور ابھی جو نیکسٹ جو مہینہ ہے اس میں یہ دوبارہ لگے ہوئے ہیں، اور ان تمام جو مدعیان ہیں ان سے انہوں نے تمام سفارشات، ان کی جو بھی کامنٹس ہیں، رپلائی ہے اور جو بھی ریکارڈ ہے وہ سارا طلب کیا ہے۔ تو ہوپ فلی ابھی یہ پروسیڈ ہوگا۔ اچھا، ایک اور آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اس میں جو لاسٹ منتھ جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا، بیسیکلی الیکشن ٹریبونلز کے پاس 120 دن ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ پٹیشنیں۔ صحیح۔ مطلب 120 آپ 4 مہینے آپ سمجھ لیں، 120 دن کے اندر تمام جو الیکشن ٹریبونلز ہیں پورے پاکستان کے، ان سب کو یہ جو الیکشن پٹیشنیں ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ اسحاق صاحب یہ بتائیں نا کہ اس کی جو فائل ہوئی ہیں یہ پٹیشنیں، یہ کتنے ٹائم پہلے ہوئی ہیں، اور جو نوٹسز ہوئے ہیں، میری معلومات کے مطابق تو کم از کم جو ہے کہ یہ مہینہ ایک آدھ مہینہ ہو چکا ہے کہ ان کی پٹیشنز پر جو ہے کہ نوٹسز جاری ہو چکے ہیں،
لیکن الیکشن کمیشن نے، آروز نے، یا جو جن کو فریق بنایا گیا ہے پٹیشنز کے اندر، پارٹی بنایا گیا ہے جو متعلقہ جماعتیں ہیں، جیسے MQM ہے، پیپلز پارٹی ہے یہاں کراچی کے اندر خاص طور پر، تو ان پارٹیز کی طرف سے یا مدعا اعلان کی طرف سے جو ہے کہ کوئی جوابات آئے ہیں؟ کسی نے ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے تو جی ایکچولی جوابات ابھی اس کے بعد دوسری ہیئرنگ ایک آدھ ہے، 1-2 کیسز ہوئے جس میں انہوں نے ٹائم مانگا ہے مزید، اور باقی کیسز میں چونکہ تھوڑی لمبی ڈیٹیں ٹرائبونل نے اس لیے دیں کہ جو الیکشن ٹرائبونلز کے جو ججز ہیں یہ عام روٹین میں پہلے کیسز سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر الیکشن ٹرائبونل کو یہ دیکھتے ہیں. تو کچھ تو کیسز ہیں جیسے علیم عادل شیخ صاحب والا کیس تھا، یا 1-2 کیسز اور ہے جس میں ECP نے بھی ٹائم مانگا، ریٹرننگ افسران نے بھی ٹائم مانگا کہ جی ہمیں وکیل انگیج کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے، اور کچھ مدعیان کے وکلاء نے جو ہے وہ وکالت نامے جمع کرائے. تو جو دوسری ڈیٹ آپ کو پتہ ہے وہ تو ایسی ہی گزر جاتی ہے، اس پہ مطلب وہ ٹائم لیتے ہیں. اور پھر علیم عادل شیخ صاحب کے کیس میں ٹرائبونل نے حکم دیا تھا کہ ابھی نیکسٹ ڈیٹ پہ ہم جو ہے نا وہ کوئی بھی ایڈجرنمنٹ وغیرہ نہیں دیں گے اور ہم پروسیڈ کریں گے. تو ابھی کچھ کیسز میں تو فریش نوٹسز ہوئے ہیں ظاہر ہے، اور کچھ کیسز میں ابھی ٹائم وائم مانگا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ابھی چونکہ ٹرائبونل کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ پھر مزید ایک چانس دیں گے، تو ایک چانس کے بعد مزید یہ فردر چانس نہیں دیں گے کہ ان کو 120 ڈیز میں ان کو ڈیسائیڈ بھی کرنا ہے. 120 ڈیز میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. جی. تو ابھی تک ہو کتنے گئے ہیں دن؟ نہیں ابھی تو کوئی ڈسپوزل نہیں ہوا ابھی تک. دن کتنے گزر چکے ہیں؟ دن تو یہ 120 دن میں سے میرا خیال 120 دن میں سے ابھی تک 1 مہینہ تو ہو گیا، کیونکہ جو پچھلے مہینے باضابطہ طور پر انسٹیٹیوٹ ہوئے تھے مارچ کے مہینے میں ہوئے تھے، میرا خیال ہے کہ آلموسٹ 1 مہینہ تو ہو گیا ہے. جی ہاں. تو اگر یہ جو پٹیشنرز آئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، ان کے حق میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے، کیس اگر ون کر جاتے ہیں یہ، یعنی کہ جو MPA بننے کے ہیں یا MNA بننے کے ہیں مجوزہ طور پر، تو وہ اگر بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ جو سامنے والے جو فریق ہے پارٹی، دوسری پارٹی جو ہے، کیا وہ اس کو ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے، یا پھر جو ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہے کہ اسی فیصلے کی بنیاد پر جو ہے کہ ان کو نوٹیفائی کر دیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ. بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ ایک تو یہ جو پٹیشنیں ڈالی ہیں بیسیکلی یہ ہائی کورٹ انٹرٹین نہیں کر رہا، بلکہ ہائی کورٹ کا ایک جج کر رہا ہے انٹرٹین، جس کو ہم الیکشن ٹرائبونلز کہتے ہیں. جی. تو اس میں جو اپیل کا فورم ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اپیل کا فورم تو ڈیفینیٹلی چونکہ سنگل بینچ ہے تو اپیل کا یہ ہائی کورٹ میں ہی اپیل کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی کینڈیڈیٹ کے حق میں ڈیسیجن آتا ہے تو وہ پہلے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر ہائی کورٹ سٹے ویکیٹ کرتا ہے 6 مہینے یا 1 سال بعد تو پھر سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. صحیح. تو سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ پورے 5 سال گزر جاتے ہیں اور وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو ونر ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، یہ والف نہیں لے سکتا. یہ تھوڑا سا انفارچونیٹلی ایک لینتھی پروسیجر ہے ہمارے، آپ کو پتہ ہے جوڈیشل سسٹم میں تھوڑا سا چیزیں لنگر آن ہو جاتی ہیں کہ یا پھر مختلف پارٹیز اس کو ڈیلیبریٹلی لنگر آن کرتی بھی ہیں، ظاہر ہے ایڈجرمنٹ وغیرہ لیتی ہیں اور اسٹے آرڈر لے کر اس کے بعد پھر وہ اپنا کیس پرسو نہیں کرتی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن یہ کہ یہ الیکشن ٹرائبونل سے اگر فرض کریں کہ کسی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو ادر پارٹی یا ادر کینڈیڈیٹ جو بھی اس وقت سٹنگ MNA یا MPs ہیں تو وہ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے جا کر اپیل کریں گے. تو ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ عام طور پہ اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر کیس سنتا ہے. اگر فرض کریں ہائی کورٹ سے بھی ڈیسیجن ہو جاتا ہے 6 مہینے یا 1 سال میں تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا فورم ہے تو وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اگر فرض کریں سپریم کورٹ بھی ڈسمس کر دیتا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس ریویو آپشن ہوتا ہے. ریویو بھی ڈسمس ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے نا کینڈیڈیٹ کو ڈی نوٹیفائی کر کے جو نیا کینڈیڈیٹ یہ جو ونر ہوتا ہے الیکشن ٹرائبونل کے فیصلے کے مطابق تو وہ اس کو نوٹیفائی کرے گا. لیکن یہ بہرحال یہ ایک بڑا لینتھی اور بڑا ایک جائگینٹک قسم کی ٹاسک ہے، پروسیجر ہے، جس کے اوپر ایون الیکشن ٹرائبونل میں فیصلہ ہونے کے بعد بھی جو کینڈیڈیٹ ہیں جو پٹیشنر ہیں تو ان کو آگے بھی بڑا ایک جو قانونی جنگ ہے وہ لڑنی پڑے گی. یہ اسحاق صاحب جو سارا آپ نے پروسیس بتایا یہ تو میں سمجھتا ہوں کمپلیٹ ہوتے ہوتے جو ہے نا یہ اس موجودہ حکومت کا ٹینور ہی پورا ہو جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے نظام کا، جوڈیشری سسٹم کا یہ فیلئر ہے؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اپنے من پسند امیدواران کو، کینڈیڈیٹس کو جو ووٹ دیے ہیں، تو کیا یہ ان لوگوں کا حق جو ہے کہ حق تلفی نہیں ہے یہ؟ اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر یہ سارے جتنے بھی آئے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بھائی سینکڑے کے حساب سے آئے ہیں جو لوگ آئے ہیں پورے پاکستان کے اندر، تو وہ لوگ جنہوں نے ہائی کورٹ سے جو رجوع کیا ہے یا الیکشن ٹربیونل سے رجوع کیا ہے
ان کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے ساری جو ہے نا وہ مطلب غلط ہوں گے یا ساروں کے سارے کے خلاف ہی جو ہے آرڈر آنے ہیں. اگر کسی ایک کے خلاف بھی اگر ایک کے حق میں بھی آ جاتا ہے فیصلہ تو اس کو تو حتمی فیصلے تک پہنچتے پہنچتے جو ہے کہ یہ تو پورا ٹینور ہی گزر جائے گا. جی بالکل، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ مطلب یہ پہلی دفعہ نہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو جنرل الیکشنز کے بعد ٹرائبونل بنتے ہیں اور وہ ٹرائبونل 120 دن میں ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اپیلیٹ فورم ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا بیسیکلی جو جوڈیشل سسٹم ہے، ہمیں لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا جو ایون جو اپیلیٹ فورم ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اپیل دائر کرنے والے جو ہمارے پاس فورمز ہیں، تو ان میں ہمیں ایک لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ جی یہ اپیل 6 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ ہو یا 1 سال کے اندر، اور حتمی طور پر ہو. یس، تو وہ ہو تاکہ، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایون آپ لیٹیگیشن میں بھی دیکھیں، اگر ٹرائل کورٹ سے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کسی کے حق میں تو اس کے بعد پھر 30 40 50 سال لگ جاتے ہیں وہ سپریم کورٹ تک پہنچتے ہوئے اور پھر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے. اور ایک شخص جو فیصلہ وہ جو کرتا ہے کیس سے جیتتا ہے تو پھر اس کی آنے والی نسلیں، اس کا بیٹا یا ایون اس کا پوتا جو ہے وہ جا کے وہ پورا پروسیس سے جب تھرو ہوتے ہیں تو چیزیں فائنلائز ہوتی ہیں تو 30 40 سال گزر جاتے ہیں. تو یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے. بہت شکریہ اسحاق صاحب. ناظرین، یہ ایک المیہ ہے ہمارے عدالتی نظام کے اندر جو انصاف کے اندر تاخیر ہوتی ہے. انصاف کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انصاف بر وقت ملے، دہلیز پہ ملے اور بر وقت ملے. تو یہ جو ہمارے سسٹم ہے عدالتی، یہ ہمارے عدالتی سسٹم کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بھی ہے، المیہ بھی ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر جو ہے کہ انصاف کی تاخیر پہ تاخیر ہوتی ہے، تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، بھارت کے اندر، الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے وہ چیف جسٹس آف انڈیا ہی ہے. تو ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کی جو ہے کہ جس طریقے سے اسحاق صاحب نے بتایا بھی کہ قانون سازی ہونی چاہیے اور بہتری کی طرف جو ہے کہ ہمیں جانا چاہیے. تو اسی طرح کی مزید اور دلچسپ خبریں اور اہم معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.